بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ تو گزشتہ پیر 4 آیتوں کی تفسیر اور اس کی تفصیلی باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہاں پر بنیادی بات یاد رکھنے کی یہ ہے، شروع کی جو 3 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا اور اللہ کی بزرگی، تمجید جس کو کہتے ہیں، ان 3 چیزوں کا ذکر 3 آیتوں میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی حمد ہے، الرحمن الرحیم میں اللہ کی ثنا ہے، اور مالک یوم الدین میں اللہ کی تمجید، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی کا بیان ہے۔ تو یہ 3 باتیں غائبانہ طور پر تھی، جیسے فلاں مولانا ایسے ہیں، فلاں مفتی صاحب ایسے ہیں، فلاں انجینئر ایسے ہیں، تعریف کہاں ہوگی؟ پیچھے ہوگی۔ حالانکہ اللہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لیکن طریقہ کار یہ بتا رہے ہیں کہ تعریف جو ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ پیچھے ہوگی، اور عبادت اور خدمت سامنے ہوگی۔ اساتذہ کی تعریف کرنی ہو، طلباء کی تعریف کرنی ہو، یا ساتھی کی تعریف کرنی ہو تو پیچھے کرو، اور اس کی خدمت اور اللہ کی عبادت سامنے ہوتی ہے۔ تو اب یہ 3 آیتیں ہونے کے بعد اب آدمی کو اب خطاب، یعنی اب اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی شان کیسی ہے، اللہ کی بزرگی کیسی ہے، اللہ کی تعظیم کیسی ہے، اللہ کی عظمت کیسی ہے، سامنے آ گئی۔ جیسے میں گزشتہ بتایا نا، کوئی بھی آدمی کسی کا عاشق بنتا ہے تو دیکھ کر بنتا ہے، یا پھر اس کے صفات کو سن کر بنتا ہے۔ اب جتنے بھی دنیا میں عاشق معشوق کے جو چرچے چل رہے ہیں، یہ کیسے؟ ایسے دیکھے بغیر چل رہے کیا؟ دیکھ کر۔ اسی لیے تو پردے کا حکم ہے کہ آدمی دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے، یا پھر صفات کو، تو کیا معلوم ہوا؟ دیکھنے سے وہ آدمی کو وہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو اس کے اندر حقیقت ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اب یہاں 3 آیتوں میں اللہ کی حقیقت بندے کے سامنے آ گئی، تو اب خطاب چل رہا ہے۔ یا پھر کسی چیز کو آدمی سنا، آ کر بولنے لگا، جیسے کوئی آدمی جا کر تاج محل دیکھ کر آیا، یا کوئی آدمی جا کر لال قلعہ دیکھ کر آ کر اس کی تعریف کرنے لگا، تو اب یہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن سن رہا ہے، تو سننے کی وجہ سے عشق پیدا ہو گیا، شوق پیدا ہوا دیکھنے کا۔ تو ایسے ہی یہاں پر 3 آیتوں میں ایک تو اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بزرگی، تمجید، ان تینوں کو بیان کر دیا۔ اب اللہ کی شان معلوم ہو گیا۔ اب مخلوق، اللہ کے بندے مجبور ہے ایسی ذات کی عبادت کرنے پر۔ سن لینے کے بعد معلوم ہو گیا اب کیسی ذات ہے، کیسی طاقت ہے۔ تو اب یہاں پر اب خطاب ہے، اب سامنے بات کرنا۔ خطاب کا مطلب سامنے بات کرنا۔ اب کہہ رہے ہیں، اسی لیے جو میں بتایا تھا نہیں، مسلم شریف کی حدیث جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، اسنا علی عبدی، مجدنی عبدی۔ 3 آیتوں میں اللہ نے یہ فرمایا۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ھذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا یہ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ پوچھ رہا ہے۔ اگریمنٹ۔ اب بندہ اور اللہ کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ اگریمنٹ ہو رہا ہے، کہ ایک عہد ہو رہا ہے، ایک وعدہ ہو رہا ہے، کہ بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا۔ نستعین،
یہاں دیکھیے نعبد نستعین یہ عربی کے اعتبار سے اس کو مضارع بولتے ہیں. مضارع میں عربی میں دونوں کا ترجمہ آتا ہے, ایک حال کا ترجمہ بھی آتا ہے اور مستقبل پریزنٹ فیوچر دونوں کا ترجمہ عربی میں ایک ہی لفظ ادا کرتا ہے, وہ ہے فعل مضارع جو یہاں پر آیا ہے. اعبدو کے معنی جیسے بندہ ماضی کے لیے میں عبادت کیا, میں کھانا کھا لیا, اکلتو میں کھانا کھا لیا, تو وہ پاسٹ کا ہے. لیکن اللہ یہاں کیا لفظ لے کر آئے ہیں؟ مضارع کا لے کر آئے. کیا؟ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا کر رہا ہوں اور کروں گا بھی, اور تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں اور مانگوں گا بھی. تو یہ دونوں چیزوں کا یہاں معاہدہ ہو رہا ہے. یعنی اب بھی مانگ رہا ہوں, اظہار حالت, اظہار حال جس کو ہم کہتے ہیں, ابھی کی حالت میں بتا رہا ہوں کہ اللہ اب بھی مانگ رہا ہوں اور آگے بھی مانگوں گا, اب بھی عبادت کر رہا ہوں اور آگے بھی عبادت کروں گا. تو یہ ہو گیا اللہ کے اور بندے کے درمیان اگریمنٹ, معاہدہ. اب یہاں بندہ شروع کرتا ہے. تو یہ ہے خطاب, اس کو بولتے ہیں آمنے سامنے بات. یہاں تک تعریف ہوئی ہے اللہ کی. پیچھے تو بندوں میں بھی اگر کسی کی تعریف کرنی ہو تو کیا کرنا ہے؟ پیچھے, سامنے نہیں کرنا. اس لیے اللہ نے فرمایا, گزشتہ ابھی بتایا تھا میں, احس التراب, کہ تم مٹی ڈالو ان لوگوں کے درمیان جو تعریف کرتے ہیں. جب بندہ اخلاص سے کام کرتا ہے, کوئی بندہ آ کر سامنے تعریف کر دیا, اب اس کے اندر اخلاص ختم ہو جاتا ہے, تو یہ آدمی اس کے عمل کو برباد کرنے والا بنا. اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے اس کے منہ مٹی ڈالو جو سامنے تعریف کرتے ہیں. تعریف کے لائق تو اللہ ہے. بہرحال تو یہاں پر اب بندہ بول رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کر رہے ہیں, اور تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے. یہ دونوں, یہ اگریمنٹ ہو گیا. اب جب اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد, اب میں گزشتہ پیر بھی ایک بات بتایا تھا, ایک قاری صاحب تھے جو ایاک نعبد پر وقف کرتے تھے, ٹھہرتے تھے. حالانکہ آیت تو نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک ملا کر پڑھتے ہیں, کوئی بھی وہاں رکتا تو نہیں. وہ قاری صاحب ایاک نعبد پر رک جاتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں یہاں رکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یہاں بالکل مڈل آف دی سورت, یعنی بالکل سورت کا درمیانی حصہ ہے یہ. 3.5 آیتیں ہو گئی, ابھی کتنے باقی ہیں؟ 3.5. یہاں مضمون سمجھ میں آتا ہے. یہ 3 آیتیں اللہ کی حمد میں بیان ہوئی, اب اس کا اختتام ہو رہا ہے عبادت سے. ایاک نعبد, 3 اللہ کی حمد, اللہ کی ثنا, اللہ کی تمجید ہوئی. تو اب ہم کیا بول رہے ہیں؟ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تیری عبادت کریں گے, کیونکہ تیری حمد ایسی ہے, تیری ثنا ایسی ہے, تیری بزرگی ایسی ہے, تیری عبادت کریں گے. اب اس کے بعد کی جو 3 آیتیں ہیں, یہ اس میں اللہ کے مدد کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا, آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ 3 آیتیں شروع ہونے سے پہلے مدد چاہی جا رہی کہ اللہ, ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, نیک کام کرنے کی طاقت بھی میرے پاس نہیں ہے, گناہوں سے بچنے کی قوت بھی میرے پاس نہیں ہے, الا باللہ العلی العظیم, مگر اس اللہ تعالیٰ کے جانب سے جو عظمت ہے, عظمت والا, بلند عظمت والا ہے. الا باللہ العلی العظیم, اس کی توفیق سے آدمی نیک کام کر سکتا. ورنہ تو صرف آنکھ, کان, زبان, یہی چیزیں ہدایت کے لیے کافی ہوتے تو آج مسجد ایسی خالی نہیں رہتی. ہدایت کے لیے کچھ چیزیں کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے, دل و دماغ کو. سوچ, جیسے بتایا نا, تفصیلی ہدایت کے لیے نبی, قرآن اور داعی اور کوئی پیغام لانے والا نہ آئے تو بھی بنیادی ہدایت تک ہر آدمی پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگ رہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر دیکھیے, اب بندہ معاہدہ تو کر لیتا ہے کہ اللہ ہم اگریمنٹ ہو گیا. اب مثال کے طور پر میں بلڈنگ بن رہا ہوں, کسی کو میں کانٹیکٹ دے دیا, کسی کو میں بتا دیا, بیلدار کو یا کسی انجینئر کو دے دیا, وہ آدھا کر چھوڑ دیا, پورا کیا بغیر چھوڑ دیا. اب کیا اس کو وہ جو پیسے متعین ہوئے تھے دے گا وہ؟ تو آج پورے دنیا میں جو حالتیں ہیں, آج پورے دنیا میں جو پریشانیاں ہیں, وہ اس آیت پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے, اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے, تجھی سے مدد مانگیں گے, لیکن آج ہم لوگ اللہ سے کہاں مدد مانگ رہے ہیں؟
इबादत का मतलब ये नहीं है कि किसी बुत के सामने जाकर सर झुकाना ही शिर्क नहीं है। किसी के सामने जाकर सर झुकाना, किसी को अपना माबूद समझना ही शिर्क नहीं है। बंदे के दिल में ये ख्याल आना कि माल हो तो ही मैं दुनिया में इज्जत हासिल कर सकता हूँ, ये भी शिर्क है। मेरे पास ओहदा हो तो ही मैं एक मकाम पा सकता हूँ, ये भी शिर्क है। अल्लाह के वलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत किसके लिए है? वली रसूली, इज्जत तो अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। अल्लाह ने तीनों का बयान किया, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूल के लिए है और इज्जत मोमिनीन के लिए है, इसके अलावा किसी और के लिए इज्जत नहीं। तो ये चीज़ हटने की वजह से, इसलिए अब हम तो वादा कर रहे हैं, नमाज में पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है ना कि आदमी नमाज पढ़ रहा है तब भी ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। क्यों बोलते हैं? ऐसे दरमियान में आदमी हट जाता, नमाज पढ़ते आ रहा है छोड़ दिया, रोज़ा रखते आ रहा है छोड़ दिया, नेक काम करते आ रहा है छोड़ दिया। तो ये मुआहदे में, अपने वादे में हम वादे खिलाफी कर रहे हैं। वादा खिलाफी की वजह से ये हालतें पेश आ रही हैं, आदमी पर परेशानी आती हैं। हाँ, इय्याका नअबुदु, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करेंगे, तुझी से मदद मांगते हैं और मांगेंगे। अब इस्तिआनत का माना है मदद तलब करना। मदद तलब करने के रास्ते अलग अलग है। मदद मांगना तो बताया ना, मदद मांगना, देखिए बराह रास्त एक आदमी से इस तौर पर मदद मांगना कि यही मेरा कारसाज है, मेरे कामों को बनाने वाला यही आदमी है, इस नीयत से अगर किसी आदमी को आदमी मदद मांगेगा तो वो काफिर हो जाएगा। हाँ, कि भाई इसी से मेरा काम होगा, इसी से मेरा काम हल होगा, इस नीयत से मदद मांगना, आदमी का ईमान बाकी नहीं रहेगा। वो इय्याका नस्तईन के खिलाफ है। चाहे हम दुनिया का काम ही क्यों ना हो, जाहिर अल्लाह उसको सबब बना रहे हैं। जमीन खोद कर देखिए, जमीन के अंदर फ्रूट्स, माउस, आम वगैरह खोद कर निकालिए, नहीं आते सामने। अल्लाह ने जमीन को जरिया बनाया है तुम्हारे रिस्क का। ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जब किसी एमएलए के पास जा रहे, किसी एमपी के पास जा रहे, तो दिल में इरादा नहीं आता कि अल्लाह इसके जरिए से काम बना रहे। उसी को कारसाज समझकर जाते हैं कि भाई एमएलए के पास जाने तक काम नहीं होता, एमपी के पास जाने तक काम नहीं होता। जाओ, लेकिन जाने से पहले 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांग कर जाओ कि अल्लाह तू ही काम बनाने वाला है, उसके पास जा रहे हैं, उसके जरिए से मेरे दिन का काम बना, मेरे दुनियावी काम बना। ये है, हम लोग दिन को नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी वजह से परेशानी आती है। तो इस्तिआनत बिल गैर, इस नीयत से किसी आदमी को मदद मांगना, ये शिर्क कहलाता है। हाँ, मदद इस तौर पर मदद मांग रहा है कि अल्लाह करने धरने वाली ज़ात अल्लाह ही की है, लेकिन अल्लाह इसको ज़रिया बना रहा है। जैसे औलाद का ज़रिया, माँ बाप का आपस में मिलना, रिस्क का मिलना, ज़मीन को ज़रिया बनाया अल्लाह तबारक व तआला। तो ये असबाब, तो अल्लाह तो मुसब्बिबुल असबाब है, दुनियादारुल असबाब है। इस लिहाज से असबाब को हम इख्तियार कर रहे हैं कि करने धरने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है। तो इस्तिआनत बिल गैर बिल्कुल जायज़ नहीं है, इस तौर पर कि उसी को कारसाज समझा जाए। और दूसरा तरीक़ा ये कहना कि भाई करने धरने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की है, लेकिन अल्लाह के पास हमारा पैगाम पहुँचाने के लिए, हमारी दरख्वास्त पहुँचाने के लिए, हमारी ख्वाहिश को पहुँचाने के लिए किसी का ज़रिया होना ना, अल्लाह तो बड़े हैं, अल्लाह के पास हम डायरेक्ट कैसा बोल सकते हैं? पीएम को मिलना बोले तो पहले एमएलसी के पास जाना, फिर एमपी के पास जाना, एमएलए एमपी के पास जाना, फिर सीएम का, उसके बाद जाको पीएम मिल सकता, डायरेक्ट मिलता क्या पीएम? ये बिल्कुल गलत है, ये जायज़ नहीं। ऐसा करके वलियों को दरमियान में कारसाज समझना, दरगाहों में जो मदफून है अल्लाह के बंदे या कोई और, पता नहीं कौन सी दरगाहों में कौन दफन है नहीं मालूम, उसको अपना खुदा बनाए बैठे हैं। तो ये उनका अकीदा क्या है? मक्कतुल मुकर्रमा में जब 360 बुत थे, उनका भी अकीदा यही था कि अल्लाह एक है, अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए 360 बुत है। तो उनमें और हमारे में क्या फ़र्क हो गया? जो दरगाहों के पास जाते हैं, जो कब्रों के पास जाते हैं, जो अपने बुजुर्गों से अपनी फरियाद करते हैं, या कहकर बुलाते हैं, या गौस या ख्वाजा, ये बुलाते हैं, ये जायज़ नहीं है। ऐसे ऐसे वाक़ियात घड़ दिए हैं, ऐसे ऐसे वाक़ियात बयान किए जाते हैं
کہ کسی علاقے میں گئے, وہاں جا کر اگر راستہ بھٹک گئے تو وہاں فلاں بزرگ کا نام لے کر بلائیں گے, وہ راستہ دکھا دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دستگیر جو بولتے ہیں, کیوں بولتے ہیں؟ ایسے واقعات ہیں, ان واقعات کا یقین کرنے سے آدمی کا ایمان چلے جاتا. اللہ, یہ بولنے بھی ڈر ہوتا ہے یہ واقعات کو. اللہ تبارک و تعالی جنت میں کوئی آدمی, کوئی فرشتہ موز کھا کر پھینکا تھا, کہتے اللہ تعالیٰ پھسل کر گر رہے تھے, کہتے جب یہ اللہ والے ان کا ہاتھ پکڑے, کہتے اللہ کو بچائے, کہتے دستگیر, اللہ کا ہاتھ پکڑ کر, دستگیر کے معنی ہاتھ کو پکڑنا, تو یہ بزرگ کیا کرے, اللہ کا ہاتھ پکڑ کو اللہ کو بچائے, کہتے اس لیے ان کو دستگیر بولتے, کہتے. تو یہ ایسے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں. مکہ میں رہنے والے غیر یہ کہتے تھے لیقربونا, کہ ہم لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں معلوم, یہ ہمارے معبود نہیں ہے, ہمارا معبود تو اللہ ہی ہے, لیکن وہاں تک کے لیے یہ ذریعہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ ایک نبی, ہمارے نبی کا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے. ہمارے نبی کے بعد ہی پورے انبیاء ہے, پورے انبیاء نبیوں کے سردار ہے. ایسے نبی کو بھی اللہ کی ایک صفت میں بھی برابر ٹھہرائیں گے, آدمی کا ایمان نہیں رہے گا. ہمارے نبی کو بھی آپ بعد میں اولیاء کو چھوڑ دیجئے, اولیاء کا درجہ تو بعد میں, اولیاء کا انکار نہیں کرتے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے. دیکھو, مرد کے پاس 4 عورتیں ہیں, ایک بیوی ہے, ایک ماں ہے, ایک بیٹی ہے, ایک بہن ہے. چاروں سے بھی محبت کرتا ہے آدمی, چاروں کی محبت الگ الگ ہے. بیوی سے جو محبت کرتا وہ اپنے بہن سے کرے گا, نکاح ٹوٹ جائے گا. بیوی سے جو محبت کرتا وہ اپنی بیٹی سے ایسی محبت کرے گا تو وہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا, اس کو دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا, جس کو مسئلہ مصاہرت بولتے ہیں. یہ الگ الگ مسائل ہے. تو ایسے ہی جب ایک بیٹی کو بیوی کی محبت دینے سے نکاح ٹوٹ جانے کا امکان ہے, تو اللہ کے برابر اللہ کی محبت میں, اللہ کے مقام میں نبی کو, ولی کو, کسی آدمی کو ٹھہرانے سے ایمان باقی رہے گا؟ ایمان چلے جائے گا, ایمان باقی نہیں رہے گا. تو یہی بتا رہی ایاک نستعین, اللہ سے مدد مانگنا. تو ایک ہے استعانت بالغیر, غیروں سے مدد مانگنا اس طور پر کہ اسی کو کارساز سمجھنا جائز نہیں. اور دوسری مدد ہے بھائی کرنے والے تو اللہ ہی ہے, یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے, یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے, ذریعے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں. اور دوسرا ہے روحوں سے, قبروں سے, کسی بھی طریقے سے. یہ تو تفصیل میں جائیں گے تو اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے, مدد مانگنا کہ وہی کرنے والے ہیں سمجھ کر مانگنا بالکل جائز. اس میں انبیاء بھی آ گئے, انبیاء کو بھی کارساز سمجھنا جائز نہیں ہے. قرآن میں کئی سارے آیتیں ہیں, تو آپ لوگ کہہ دیجئے لا املک لکم, میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں تم کو نقصان یا نفع پہنچاؤں. نبی سے اللہ بولنے لگا رہے ہیں, میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں آپ کو نفع یا نقصان پہنچاؤں, میرے اندر طاقت نہیں ہے. نفع نقصان کی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اسی لیے ہمیشہ کر اللہ کو کارساز سمجھنا. جب اس معاہدے میں ایک آدمی کام کرنے کے لیے مان لیا, میں صبح 8 بجے سے 6 بجے تک آپ کے پاس کام کروں گا, اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے 8 سے 6 بجے تک کام کرو گے تو میں تم کو 10,000 روپیہ دوں گا, 15,000 روپے دوں گا. ایک مہینہ برابر آیا, دوسرے مہینے سے کام میں کمی کر رہا ہے, 6 بجے کے بجائے 5 بجے نکل جا رہا ہے, 8 بجے کے بجائے 9 بجے آ رہا ہے. کیا اس کو ہم تنخواہ برابر سے دیں گے؟ کیا اس کو کام پر رکھیں گے؟ تو اسی وجہ سے ہم اس معاہدے میں, اس اگریمنٹ میں, اس معاہدے میں, اس وعدے میں برابر نہیں اتر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم پر یہ حالتیں آ رہی ہے, پریشانیاں آ رہی ہیں. صحابہ کے زمانے میں اس آیت پر 100% عمل ہوتا تھا, جس کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی تلوار بھی لے جا کر وقت کے بڑے بادشاہ کے گردن پر رکھ کر کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ. ٹوٹی ہوئی تلوار خچر پر بیٹھ کر جاتے تھے. لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, ہمارے عمل اتنے کمزور ہو گئے کہ گھر کے بازو ہے سو آدمی کو بھی اگر دین کی ایک چھوٹی سی بات بولنا بولتے ہوئے ہم لوگ 1000 مرتبہ سوچنا پڑ رہا ہے آج. تو میرے بھائیوں, یہ ایاک نستعین ہے. تو اللہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ ہاں,
عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی. تو استعانت بالغیر بالکل جائز نہیں ہے, اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. ایاک نعبد, اے اللہ ایاک, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. دونوں کا ترجمہ ایک کریں گے تو بھی ہو جائے گا, لیکن دونوں کا احتمال اس میں ہے. تو استعانت بالغیر بالکل جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد دیکھیے یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم, دوسری جو بات یہاں پر اب مدد مانگی گئی وہ بتایا نا, قاری صاحب آدھے میں وقف کرتے تھے 3.5 آیتیں اور اس کے بعد کی 3.5 آیتیں. تو 3.5 میں اللہ کی صفات اور اللہ کی وہ معلوم ہو گئی, تو ہم عبادت کے اقرار کرنے والے بن گئے. اب جو باتیں آ رہی ہیں اس میں مدد ضروری ہے, مدد کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا, بندہ کہہ رہے, اب اللہ خود سکھا رہے ہیں. بتایا نا میں گزشتہ ہفتہ, اللہ اگر اپنے تعریف کے, ہدایت کے, رہنمائی کے, رہبر کے اگر الفاظ کو نہ سکھاتا, بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کر سکے. بتایا نا گزشتہ ہفتہ, من سنیا الیہ خیرن یا معروفن, جب کسی آدمی کے ساتھ کوئی آدمی بھلائی کا کام کرتا ہے, فقال لفاعلہ جزاک اللہ, وہ اپنے اچھے کام کرنے والے کو جزاک اللہ کہتا ہے, فقد ابلغ فی الثناء, وہ اللہ کی تعریف کرنے میں مبالغہ کر دیا. کیوں, کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ہم کو سکھایا نبی کے ذریعے سے, جب تم سے کوئی ہیلپ کرے, تمہیں کوئی مدد کرے, نصرت کرے, تو تم اس کو جزاک اللہ کہو. اس سے کیا ہوگا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ جو بندہ میرے ساتھ یہ ہیلپ کیا ہے, میں اس کا بدلہ اسے دے دوں یا نہیں دے دوں مجھے نہیں معلوم, اس کا بدلہ تو ضرور دے دینا. میں دے دوں کہ نہیں دے دوں معلوم نہیں. ہم تو ایسے فراموش ہے, ہم خود اللہ کے فراموش ہے, بندوں کے تو بالکل فراموش ہو ہی سکتے ہیں ہم لوگ. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا کہاں سے ادا کرے گا. تو لوگوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی اللہ سکھایا کہ جزاک اللہ بولو. تو یہاں پر ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ دکھلا. سیدھا راستے کی تعریف, اس راستے کے اعلیٰ مستقیم, صراط المستقیم کسے کہتے ہیں؟ اب حیدرآباد سے بنگلور جانا, ہم لوگ پوروں کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ڈائریکٹ بائی پاس, یہ حیدرآباد سے. اس کے علاوہ ایسا راستہ دوسرا ہے؟ یہ لیول کا, یہ ٹریفک نہیں سو, اچھے طریقے سے جانے کے لیے پر امن کوئی بھی ہو سفر جانے کے ایک دم وہی بولتے ہیں. ورنہ دوسرا بھی طریقہ ہے, گھوم پھر کر جائیں, ادھر سے ادھر سے جا سکتے ہیں, لیکن ایسا راستہ ملے گا تو ہم لوگوں کا خیال ڈائریکٹ اسی کی طرف جاتا. تو مستقیم, صراط المستقیم کس کو کہتے ہیں؟ بالکل سیدھا ہو اور وسیع ہو اور ٹیڑھا نہ ہو اور اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہ ہو, اس کو کہتے ہیں صراط المستقیم. جس کی ہدایت ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا, سیدھا راستہ دکھلا. یہاں پر سیدھا راستہ بتلا, جب ہم اللہ کو مانگتے ہیں تو سیدھے راستے میں ایک دیکھیے ہدایت پر ہدایت, قدم قدم پر ہدایت, تفصیلی ہدایت, بنیادی ہدایت, ہدایت پر ہدایت. بندہ دنیا میں جب آیا ہے بہت سارے احساسات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ خاص کیا ہے. جیسے بنیادی طور پر 3 باتیں بتاتا ہوں, باقی تمام چیزیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں. بنیادی طور پر جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیں گے, مرد اور عورت ہے, ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک احساسات کے ساتھ بیان کیا ہے. مرد اپنے احساسات کو اپنے اندر رکھتا ہے, عورت اپنے احساسات کو اپنے اندر رکھتی ہے. اور یعنی خیالات, احساسات مطلب کیا سمجھے؟ خیالات کو. اب مرد عورت کے خیالات کو نہیں سمجھ سکتا, عورت مرد کے خیالات کو نہیں سمجھ سکتا. اب ایک ایسا قانون حیات ہونا چاہیے, ان دونوں کے درمیان ایک ایسا قانون, ایک ایسی ہدایت, ایک ایسی تعلیم ہونی چاہیے جو دونوں کے احساسات کا علم رکھتا ہو. اور وہ کون ہے؟ ان دونوں کا خالق ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. آج جو شکایتیں پہ, ہر آدمی شاکی ہے. ہر آدمی کیا ہے؟ شاکی کا مطلب شکایت کرنے والا ہے کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی. مرد بولتا ہے, بیوی بولتی ہے کہ مرد میرا حق ادا نہیں کرتا. مرد بولتا ہے بیوی حق ادا نہیں کرتی, بیوی بولتی ہے مرد حق ادا نہیں کرتا. دونوں بھی شاکی ہے. تو حق پر کون ہے؟
حق پر کون ہے؟ اس لیے کہ دونوں کے حقوق جو ہے وہ دونوں کو بھی معلوم نہیں ہے، کہ دونوں کو جب اس کا حق معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کیا حق ہے، اس کا کیا حق ہے، تو یہ شکایت نہیں رہے گی۔ تو مرد کے احساسات کیا ہے، عورتوں کے احساسات کیا ہے، ان تمام کے لیے بنیادی طور پر اللہ نے ایک قانون بنایا، اور اس قانون کو نبی کے ذریعے سے بتایا کہ بیویوں کے ساتھ حقوق کیسے ادا کرنی ہے، مرد اپنا حق کیا ادا کرنا ہے، عورت اپنے حق کیا ادا کرنا ہے، یہ تفصیلی طور پر نبی کے زندگی سے اللہ نے بتایا۔ جب ان چیزوں پر رہیں گے تو کوئی برائی نہیں آئے گی، کوئی گمراہی نہیں آئے گی، اس میں ٹوٹ نہیں آئے گی، اس میں ٹوٹ پھوٹ نہیں پڑے گی، اور اس میں تفریق نہیں ہوگی، کوئی آدمی کسی کا متنفر نہیں بنے گا، دشمن نہیں بنے گا، نفرت کرنے والا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ حقوق برابر سے ادا ہو رہے ہیں، یہ اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے، وہ ان کی ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے، تو اب کوئی شاکی شکایت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک یہ۔ اب اسی طریقے سے اولاد کہتے ہیں کہ امی ابا ہمارے حق ادا نہیں کرتے، ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے ہمارا حق ادا نہیں کرتے، تو کیا مطلب؟ اس لیے کہ دونوں کے حقوق نہیں معلوم ہیں۔ یہ کیا؟ اب ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بچپنا سے ہی اولاد کی تربیت کیسے کرنا، ہم لوگ ایسا نہیں کیے ہیں۔ اب ایک دم بڑے ہونے کے بعد ہم لوگ ان سے ایک امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا رہنا، ہماری بچی ایسے رہنا۔ کہاں سے ہوگی؟ اس کی ابتدا تو کہاں سے تھی؟ بچپنے سے تھی۔ ایک چھوٹا سا درخت ہے، ہم لا کر رکھ دیے، اب رکھنے کے بعد آپ اس کو جدھر چاہے ادھر موڑ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو نکال کر دوسری جگہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب وہی درخت جھاڑ کی شکل اختیار کر لیا، بڑا درخت بن گیا، اب آپ جو چاہے وہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو اس کو کاٹنا پڑے گا، تو ختم ہو جائے گا۔ یہ بچپنا تھا، بچپنے میں ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ اور ماں باپ خود اب بچوں کو ہم لوگ جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسے ہم کو بننا ہے۔ پہلے ماں باپ ایک طریقے پر ہے اور بچوں کو ایک طریقے سے بنانا چاہتے ہیں، تو ممکن نہیں ہے۔ تو ہر قدم قدم پر اللہ سے ہدایت مانگے، اے اللہ میرے اوپر جو حقوق آنے والے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ میں باپ ہوں تو باپ کے حق ادا کرنے کی توفیق دے، میں بیٹا ہوں تو بیٹے کے حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صرف عبادت نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، قدم قدم پر ہدایت، ہدایت پر ہدایت، تفصیلی ہدایت، بنیادی ہدایت پوری اللہ سے مانگی جا رہی کہ اللہ مجھے ہر قدم قدم پر دے۔ تو یہ ہوا ہدایت جو آدمی شاکی ہے کہ یہ میرے حق ادا نہیں کرتا، وہ میرے حق ادا نہیں کرتا۔ کیوں ادا نہیں کرتے؟ دونوں کو حقوق نہیں معلوم ہے، معلوم ہوتے تو شکایت نہیں۔ ایک بنیادی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی بہن، باپ بیٹا، سب تمام چیزیں شامل۔ دوسری بنیادی چیز سیاست، ریاست، حکومت۔ اب ان کے مقابلے میں افراد کیا ہے؟ لوگ۔ اب حکومت کیا چاہتی ہے؟ پورا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو، پورا زور ہمارے ہاتھ میں ہو، بس لوگ ہمارے حکم کو مانیں، بس لوگ ہمارے غلام رہے۔ یہ کون چاہتے؟ حکومت چاہتے۔ حکومت لوگ کیا چاہتے؟ آزادی، ہماری آزادی رہنا، اور ہم لوگ ایسا رہنا کہ ہمارے اوپر کسی کا نہیں چلنا۔ یہ کون بولتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں۔ حکومت کیا بولتی؟ ہمارے اوپر ہمارا پورا چلنا۔ یہ تو دونوں کے الگ الگ خیالات ہیں، لیکن اب دونوں کو برابر طور پر لے کر چلنے کے لیے قرآن ہے، سیرت ہے، ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے۔ کہ حکومت کا یہ خیال ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے، اگر ان کے خیالات پر عمل کر دیا جائے گا تو دنیا فساد سے بھر جائے گی۔ آج دنیا میں جو فسادات ہو رہے ہیں یہ نہیں جاننے کی وجہ سے کہ حاکم اپنے حقوق کو نہیں جان رہا۔ آؤ ہم سکھاتے ہیں کہ حاکم کس کو کہتے ہیں، کہ ہمارا اسلام کہتا ہے سید القوم خادمہم، لوگوں کا بڑا، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا حاکم لوگوں کا غلام ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا، لوگوں کا غلام ہوتا ہے۔ آؤ ہمارے عادل کو دیکھو، ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو راتوں میں لوگوں کی خدمت کے لیے نیند کی قربانی دے کر پھر رہا ہے، گشتیں کر رہا ہے۔ ہمارا بادشاہ کوئی ایسا نہیں ہے وہ اپنی محل بنایا ہو، لوگوں کا مال چھین کر، لوگوں کے پیسوں کو لے کر اپنی محل بنایا ہو، ایسا بادشاہ ہمارے اس میں نہیں ملے گا۔ تو یہ بادشاہت کیسی کرنا انہی سے پوچھو۔ خود ہمارے گاندھی جی سے جب پوچھا گیا حکومت کرنی ہو تو انہوں نے ماڈل کے طور پر کسے پیش کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا کہ ان کی سیرت کو دیکھو حکومت کرنا ہو تو، اگر کوئی ملک صحیح چلنا ہے تو ان کی سیرت کو دیکھو۔ یہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حاکم کے لیے بھی ہدایت، لوگوں کے لیے بھی ہدایت، یہ دوسرا ہوا۔ اور تیسرا آ کر مزدور اور
काम पर रखने वाला, मालिक और ममलूक। अब मालिक क्या चाहता? पूरा नफ़ा मैच लेना। मजदूर क्या चाहता? भाई मुझे भी अच्छे तरीके से पैसे मिलना। दोनों की एक हुकूक है, उन हुकूक को कौन बयान करेगा? अल्लाह बयान करेगा। हम लोग जाकर किताबें पढ़ेंगे, मालूम होगा किताबुल बुयू, बै का माना खरीदना, बुयू के माने कई सारे बुयू, खरीदने के चीज़ें बयान किए गए हैं किताब में, कई सारे बुयू, बै मुजारबत, ऐसे कई सारे बै हैं। तो ख़रीदने के चीज़ें अल्लाह ताला हमारे शरीयत में मौजूद है। तो हर एतबार से हिदायत को अल्लाह से मांगना है, हर एतबार से, हर मरहले में, हर जगह में, हर चीज़ में। अभी एक बात याद रखिए, किसी भी जगह फितना हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो समझ जाइए वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम से हटा हुआ है। बुनियादी तौर पर यहाँ पर भी दो चीज़ें बताता हूँ, पूरी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता, वक्त भी नहीं है। बुनियादी तौर पर दो तीन चीज़ें बताने से इतना वक्त गुजर जा रहा है। एक आकर मखतूबा, यानी जिससे निकाह कर रहे हैं, उसको देखना शरीयत में जायज़ है। एक मरतबा अब निकाह हो रहा है तो एक मरतबा देखने की जात है, लेकिन आज के ज़माने में अक्सर व बेशतर उलमा, और मेरी राय भी यही है कि देखना जायज़ नहीं है। क्यों? देखेंगे तो आदमी क्या होगा, देखेंगे तोड़कर चले जाएंगे, देखेंगे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए बाज़ लोग कहते हैं देख सकते हैं, बाज़ लोग कहते हैं नहीं देख सकते। इसके लिए अच्छा तरीक़ा क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्या है कि भाई अब एक लड़का है, लड़के के लिए ख्वाहिश है कि उसकी बीवी कैसे होना। अब वो अपने ख्वाहिशात को, अपने घरेलू मस्तूरात को बताना, माँ को, बहन को, और अपनी माँ को बता सकता है, बहन को बता सकता है, जो भी अपने फूफू वगैरह है इनको बता सकता है कि अब वो जाकर देखें, ये जो जो चीज़ें बताए हैं उसको पसंद आ गई, अब बिल्कुल जाकर उससे निकाह कर ले, या अब तय हो गया, अब टूटने का कोई इम्कान नहीं है, अब देख सकता है। एक मरतबा एक लड़की को आज का ज़माना तो बहुत ख़राब ज़माना, इसलिए ये पुरफितन ज़माने में देखना मुनासिब नहीं है। लेकिन देखने का तरीक़ा क्या है? ये है जो मैं भी बयान किया ना, कि जो चीज़ें मतलूब है वो अपने घर के मस्तूरात को बताए, वो आकर बताए भाई तू जैसा बोला है वैसा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, अब बात कर ले, अब पक्का हो गया। लेकिन मंगनी हो गई, अब मंगनी होने के बाद लड़की से बात करना ये किसी भी तौर पर जायज़ नहीं है। असर के बाद, जुमा के दिन असर की नमाज के बाद निकाह है। कब है भाई? जुमा के दिन असर की नमाज के बाद निकाह है। असर से पहले भी फ़ोन में बात करना जायज़ नहीं है, असर से पहले भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया बोलने से भी पहले बात करना जायज़ नहीं है, फ़ोन में भी। ये है हमारी शरीयत, ये है हमारा दीन। अब फितने हो रहे हैं दो ख़ानदानों में, तो ये छोड़ने की वजह से जायज़ नहीं है। वो अब भी गैर महरम है, वो अब भी किसी की बेटी है, वो अभी तुम्हारी बीवी नहीं बनी है। जब तुम कहते हो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया, अब वो तुम्हारी ज़ौजा बन गई, अब बात कर सकते हो। आज दुनिया में जितने परेशानियां हो रही है ये इसी वजह से हो रही हैं। निकाह होने के बाद जो दुश्मनियां पैदा हो रही है, बीवी कहती हैं कि शोहर अच्छा नहीं है, शोहर कहते हैं बीवी अच्छा नहीं है। निकाह होने के बाद जो चीज़ें पेश आनी थी, अब क्या होता, पहली रात में ये अपने एहसासात को बयान करता, वो उनके एहसासात को बयान करता, वो अपनी बातों को बयान करता, ये अपनी बातों को बयान करता। ये पूरे के पूरे निकाह से पहले फ़ोन में बात कर चुके हैं, अब बात करने के लिए अब झगड़ा करेंगे। अब क्या करेंगे? अब बात करने के लिए वक्त ही नहीं है। वो वक्त कहाँ गुजार दिए हैं? निकाह से पहले गुजार दिए हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखला। घर वाले बोलते बात करवा क्या होता, मंगना हो गया ना, आदि शादी हो गए सकत नहीं। हमारे नबी बोल रहे क्या? हमारा दीन बोल रहा क्या? हमारा कुरान बोल रहा क्या? नहीं, गैर महरमी है। तो आज जितने निकाहों के बाद जिंदगियां बिगड़ रही हैं, सबसे पहला जरिए खुद शोहर मंगना भी नहीं, उसे मंगनी बोलते हैं, मंगनी होने के बाद अपनी होने वाली बीवी को फ़ोन दिलाकर भेजता है। किसके ज़रिए से? ससुरे के ज़रिए से। कितनी बेशर्मी की बात है कि बाप ले जाकर अपनी बेटी को दे रहा है, ये लो दामाद साहब ला कर दिए हैं। जायज़ है? जायज़ नहीं है। दीन पर अमल करो, अल्लाह कामयाब करेगा। इसी तरीके से इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आजकल हमारी लड़कियों का दूसरों के साथ भागना ज़्यादा हो गया, चले जाना ज़्यादा हो गया। क्यों? एक तरीक़ा, बहुत सारे तरीक़े हैं, उसमें से एक तरीक़ा क्या है? एक गैर का लड़का हमारी मुसलमान लड़की को मैसेज करता, मालूम ही रहता है, एक साथ पढ़ रहे हैं, मखलूत तालीम,
اس لیے سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کا قول ہے، جو آدمی آج اپنے لڑکی کو 5 کلاس کے بعد مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن میں پڑھانا چاہتا ہے، وہ اس بات پر راضی ہے کہ میری بیٹی کی بے عزتی پر میں راضی ہوں۔ 5 کلاس کے بعد کو ایجوکیشن لڑکے لڑکیاں جہاں مل کر پڑھتے ہیں، پڑھانے کے لیے ایڈمیشن کرا رہا ہے تو وہ اس بات کو اگریمنٹ کر رہا ہے کہ میری بیٹی کی بے عزتی پر میں تیار ہوں۔ تو میسج آتا پہلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ صرف میسج کرتا، جو بھی ہائے وہ جو بھی کرتا ہے کرتا۔ اب اس کے بعد میں آپ کے اسلام کو بڑا چاہتا ہوں، آپ مجھے اسلام کی کچھ باتیں بتا دیں گے تو میں اسلام میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بھولی بھالی لڑکی کیا سمجھے گی کہ بھئی میری وجہ سے ایک آدمی مسلمان ہوگا تو کتنا اچھا رہے گا، میری وجہ سے ایک آدمی ایمان میں داخل ہو جائے گا تو کتنا اچھا کام رہے گا۔ اب یہ بولنا شروع کر دے گی، وہ بولنا شروع کرے گی، یہ بولنا۔ ہر گناہ کی ابتدا نیکی سے ہوتی ہے، گناہ سے نہیں ہوتا، گناہ کی شروعات گناہ سے نہیں ہوتی، گناہ کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ نیکی سے ہوتی ہے۔ یہ نیکی تھی شروع میں، لیکن اگر یہی اس کے اندر دین ہوتا، اس کے اندر دینداری ہوتی، یہ اس کے اندر کچھ بھی دین کی شدھ بدھ ہوتی، تو یہ لڑکی کیا بولتی؟ ہمارا اسلام غیر محرم سے، یہاں تک کہ غیر سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہمارے مفتی صاحب کا نمبر ہے، اس سے بات کر لو، یہ ہمارے مولانا کا نمبر ہے، اس سے بات کر لو، یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے، اس سے بات کر لو۔ تو فتنہ آگے بڑھتا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ہم سمجھ گئے کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، یہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دے دے، یہ اہدنا الصراط، نہیں، قدم قدم پر، لمحہ لمحے پر، سیکنڈ سیکنڈ پر، منٹ منٹ پر، گھنٹے گھنٹے پر، پوری زندگی ہدایت پر چلا، پوری زندگی، ہر معاملے میں، لین دین میں، بولنے میں، سننے میں، کرنے میں، ہر معاملے میں، ہر چیز میں ہدایت طلب کرنی ہے۔ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ تو اس طریقے سے اب نکاح اللہ نے کتنا آسان طریقہ بنایا، اس کو ہم نے مشکل کر دیا۔ تو ایسے ہی اپنے لڑکیوں کے سلسلے میں کسی میں بھی ہو، ہر اعتبار سے جب ہمارے پاس سیدھا راستہ صراط المستقیم رہے گا تو ہر اعتبار سے ہم لوگ فتنے سے محفوظ رہیں گے، ورنہ فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھے جو اہدنا الصراط المستقیم نہ ہونے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ اب اس کے بعد سمجھیے، یہاں پر یہ استعانت بالغیر میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ بتا رہا ہوں۔ ہم اللہ سے مدد، اللہ نے کچھ چیزوں کو ذریعہ بنایا ہے ہمارے دینے کے لیے۔ اب یہ کیا ہوتا کہ لوگ دنیا میں کیا ہو گیا کہ جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اسی کو معبود بنا رہے ہیں۔ اللہ نے جس کو ذریعہ بنایا ہے اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ معبود بنا رہے ہیں۔ جیسے زمین کو اللہ نے اناج دینے کا ذریعہ بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے آسمان سے بارش کو برسا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ان سے ہم لوگ تمہارے کھانے کی چیزیں نکالیں۔ اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ بھئی بارش کو برسانے والے بھی کون ہے؟ اللہ۔ زمین سے اناج کو نکالنے والے بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تم لوگ اپنے کھانے کی طرف تو دیکھو، جو تم کھانا کھاتے ہو کھانے کی طرف دیکھو۔ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارش کو برسایا، زمین کو پھاڑا، پھر اس کے اندر سے ہم نے یہ تمہارے کھانے کی چیزوں کو نکالا۔ اب کیا ہو گیا؟ جن کے اندر دین نہیں ہے، جن کے اندر خدا نہیں ہے، جن کے اندر اللہ نہیں ہے، جن کے اندر نبی نہیں ہے، نبی کی تعلیمات نہیں ہے، زمین کو خدا بنا لیے۔ یہ زمین یہ ماتا ہے، یہ ہماری امی ہے، یہ ہم کو کیا دیتی ہے؟ اناج دیتی ہے۔ لیکن دین یہ نہیں سکھاتا، اس کا بھی خالق ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اب دودھ گائیں بھینس وغیرہ کیا دیتی ہے؟ دودھ دیتی ہے۔ تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا چوپاؤں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ وہ تو چوپاؤں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ ہاں، اس میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونی، ان کے پیٹوں میں جو چیزیں ہیں نا وہ ہم تم کو پلاتے ہیں، وہ تم کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پلاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو
ہم لوگ اس میں سے ایک چیز نکالتے ہیں من بینی فرسیوں و دمن، گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم ایک سفید نکالتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لبنن خالصاً سائغن للشاربین، ایک دو بھی بدبودار چیز، دو بھی حرام، دو بھی نہیں کھا سکتے، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، درمیان سے سفید دودھ ہم نکال رہے ہیں، کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا لبنن خالصاً، خالص دودھ کو نکالتے ہیں، ہم لوگ پانی ملا کر خالص نہیں رکھتے اس کو، اللہ خالص دودھ نکالنے والے ہیں، پیور بالکل عمدہ دودھ کون نکالنے والے ہیں؟ اللہ، خالصاً لبنن خالصاً شاربن، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبنن خالصاً کہ ہم یہ دودھ پینے والوں کے لیے مزیدار بناتے ہیں، سائغن للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار بنا کر دیتے ہیں۔ اب جن کے اندر دین نہیں، اللہ نہیں ہے، اس نے دودھ دینے والی کو ہی ماتا بنایا، اللہ بنا دیا، خدا بنا دیا، اپنا خدا، کیوں؟ یہ دودھ دینے والی ہے۔ کل بتا رہے تھے نا وہ چارہ کھا کر کیا دیتی ہے؟ چارہ کھا کر دودھ دیتی ہیں، ہم لوگ دودھ پی کر دودھ نہیں دے سکتے، اس کو تو قدرت سمجھو، اس سے تو قدرت سمجھ میں آئے گی۔ دنیا میں کوئی ایسی مشین ہے کہ جس میں ہم لوگ چارہ ڈالے اور وہ دودھ نکالے؟ اللہ اپنے خزانے سے دے رہا ہے، اللہ اپنے خزانے سے دے رہا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت نہیں کرو، اس کی بات مت کرو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھا راستہ، تو سمجھ میں آئے گی بات، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر لمحے میں ہم لوگ دین کو دیکھنا چاہیے۔ جہاں پر بھی دیکھیے دو آدمی لڑ رہے ہیں، کسی گھر میں پریشانی ہے تو دین سے ہٹنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال اب اس کے بعد جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آخر کی صرف ایک آیت ہے جو اس سے کون مراد؟ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ علیہم سے منعم علیہم، یہ علیہم کون ہے؟ یہ ایک بات آئے گی، غیر المغضوب جن پر غضب ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ ولا الضالین، یہ ضالین کون لوگ ہیں؟ یہ تین چیزوں کا ذکر انشاءاللہ اگلے پیر کو آئے گا۔ کون کون؟ ایک منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ اور جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ اور جو لوگ راستے سے بھٹک گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پیر کو آئیں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔